السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں وٹامن ڈی کے حوالے سے کچھ نئی باتیں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں۔ کیا وجہ ہے کہ میں اتنے تواتر سے ان چند فیٹ سالوبل وائٹامنز یعنی وٹامن اے، D3، ای اور K2 کے بارے میں مسلسل بات کرتا رہتا ہوں؟ آخر اس کا کوئی ریزن تو ہوگا، کوئی ایسی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے میں مجبور ہوتا ہوں کہ میں ان وٹامنز پہ بار بار بات کرتا ہوں۔ تو آج اس کا جواب میں آپ کو دیے دیتا ہوں۔ اس کی مین وجہ ہے آج کا ماڈرن طرز زندگی۔ لوگوں کو ایک ڈر ہے کہ ہم موٹے نہ ہو جائیں، ان کو obsession ہے اپنی باڈیز کے ساتھ، وہ موٹا نہیں ہونا چاہتے، وہ پتلے رہنا چاہتے ہیں، یا جو موٹے ہو گئے وہ بے حد پتلے ہونا چاہتے ہیں۔ کچھ ایسا کر لیں کہ وزن گر جائے، سب کو اچھے نظر آنے لگے ہم۔ تو پتلا لگنا، سلیم سمارٹ لگنا کوئی برائی نہیں، لیکن اس پتلے پن کے حصول کے لیے ہم جو راستے اختیار کرتے ہیں وہ انتہائی پرخطر ہیں۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ پتلا ہونے کے لیے ہم اپنی ڈائٹ سے جو ہیلدی فیٹس ہیں ان کو بھی نکال دیتے ہیں۔ لوگ الٹی سیدھی ڈائٹنگ اسٹریٹجیز اختیار کرتے ہیں، اس سے وہ پتلے تو ہو جاتے ہیں مگر ساتھ میں بیمار ہو جاتے ہیں۔ اچھا، بنیادی مسئلہ سمجھیے۔ پرابلم یہ ہے کہ جتنے بھی فیٹ سالوبل وائٹامنز ہیں، یعنی وٹامن اے، D3، ای، K2 جن کے بارے میں مسلسل بات کرتا ہوں، یہ باڈی میں ایبزارب ہی اس وقت ہوتے ہیں، جذب ہی اس وقت ہوتے ہیں جب ہماری آنتوں کے اندر فیٹس ہوں، یعنی ہم نے فیٹس کھائے ہوئے ہوں۔ فار ایگزامپل میں مثال دے دوں گا یہاں پہ، دیسی گھی کھایا ہوا ہو، مکھن کھایا ہوا ہو، اور مجھے پتہ ہے بہت سارے لوگ ہیں جو ان چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ اس سے ہمیں موٹاپا ہو جائے گا۔ تو میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ یہ وہ چیزیں جن سے جسم موٹا نہیں ہوتا۔ موٹا ہمارا جسم سکروز سے ہوتا ہے، چینی سے ہوتا ہے، میٹھے سے ہوتا ہے۔ اگر کنٹرولڈ اماؤنٹ میں اچھے فیٹس کا ذکر میں آگے جا کے کروں گا کون سے اچھے فیٹس ہیں، اگر کنٹرولڈ مقدار میں ان کا استعمال کیا جائے تو یہ آپ کی باڈی کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، اور اس سے آپ کی باڈی کے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم خوراک کے ذریعے یہ والے سارے وائٹامنس جو فیٹ سالوبل ہیں جن کا نام لیا، یہ اگر لے بھی رہے ہوں تو ہمارے جسم میں جذب نہیں ہو پاتے، کیونکہ ہم فیٹس تو اپنی خوراک میں لیتے نہیں ہیں۔ تو یہ بہت گہری بات ہے، اس پہ غور ضرور کیجئے گا۔ آپ جا کے آفس میں چیئر پہ بیٹھ جاتے ہیں، گھر کے اندر بند ہو جاتے ہیں، واک نہیں کرتے، اپنی لائف میں ایکسرسائز آپ کے بالکل ہوتی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو شوگر ہے یہ جا کے آپ کی باڈی میں فیٹس میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہی وہ خطرناک فیٹس ہیں جو آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ کیونکہ چینی والی چائے، سویٹ ڈشز اور اس طرح کی طرح طرح کی میٹھی چیزیں آپ مسلسل کھاتے رہیں گے اور ایکسرسائز آپ کی لائف میں نہیں ہوگی، تو پھر آپ کے اندر فیٹس ہی سٹور ہونے اور آپ کا پیٹ نکلنا، آپ کے ان وانٹڈ پلیسز پہ فیٹس ہی سٹور ہونے ہیں پھر، کیونکہ اتنی زیادہ کیلوریز کو برن کرنا باڈی کے لیے پھر آسان نہیں ہوتا، کیونکہ آپ تو پڑے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، سست طرز زندگی ہے آپ کا۔ تو آپ نے پہل تو اپنی طرز زندگی کو بدلنا ہوگا۔ ایک اور چیز میں بھول گیا تھا کہ آپ کی باڈی کے اندر ہیلدی فیٹس ہوں گے تو آپ کے ہارمونز بنیں گے، کولیسٹرول آپ کی باڈی میں ہوگا تو آپ کے ہارمونز بنیں گے، اسٹیرائڈل ہارمونز بنیں گے۔ تو جب آپ کی باڈی میں ہیلدی فیٹس ہی نہیں ہوں گے تو آپ کے ہارمونز بننا رک جائیں گے، اور اس سے آپ کی صحت برے طریقے سے متاثر ہونے لگے گی۔ اچھا، اب یہ جتنی بھی ڈسکشن میں نے اب تک کی، اس کو آج کے ٹاپک کے ساتھ لنک اپ کرتے ہیں۔ تو آپ نے ان سارے فیٹ سالوبل وٹامنس کو اپنی باڈی میں جذب کرانا ہے، بھلے ہی وہ آپ خوراک سے لے رہے ہوں یا سپلیمنٹس کی شکل میں لے رہے ہوں۔ آپ نے اپنی ڈائٹ میں فیٹس کو رکھنا ہے۔ کون سے فیٹس کو رکھنا ہے اس کا ذکر میں آگے چل کے کر دیتا ہوں۔ آپ نے ٹرانس فیٹس نہیں لینے، اپنے آپ کو ٹرانس فیٹس سے آپ نے دور رکھنا ہے۔ ہاں، مونو انسیچوریٹڈ اور پولی انسیچوریٹڈ فیٹس آپ مکمل طور پر اپنی خوراک سے منفی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے اسکرین پر نظر آنے والے یہ فیٹس اپنی ڈائٹ سے مکمل طور پہ منفی کر دیے تو آپ لازمی طور پر بیمار پڑ جائیں گے۔ اگر آپ ان ہیلدی فیٹس کا کنٹرول استعمال مسلسل جاری رکھیں گے لائف میں، تو ان سارے وٹامنس کی کمی کے ہونے کا چانس آپ کی باڈی میں کم ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اگر آپ کسی ایسے جانور کے دودھ سے بنا مکھن استعمال کرتے ہیں، گھی استعمال کرتے ہیں جس کو گھاس کھلا کر بڑا کیا گیا، تو اس سے آپ کو بہت ہیلدی فیٹس ملنے والے ہیں۔ ایسے مکھن کے اندر وٹامن K2 بھی بھرپور مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ آج آگے چل کر میں آپ کو وٹامن D3 پلس K2 کی ایک بہت ہی بہترین فارمولیشن بتانے لگا ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے ایک کا ذکر کیا تھا، آج بھی ایک کا ذکر کرنے والا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ یہ السٹریشن ملاحظہ کریں۔ آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ وٹامن K2 کا کیا فائدہ ہے باڈی میں، اس کا کیا رول ہے۔ اس پہ میں نے بہت زیادہ بات کی ہے، لیکن آج میں ایک اور انداز سے اور بڑے کلوزلی میں اس کو آپ کے سامنے ایکسپلین کرتا ہوں، اس کے میکانزم بتاتا ہوں، آپ ضرور انجوائے کریں گے۔
تو یہ ہیں ہماری آنتیں. ہم نے غذاؤں سے جو کیلشیم لیا وہ ہماری آنتوں میں پہنچا. ہم نے جو وٹامن D3 لیا تھا لیٹ سے سپلیمنٹ کی فارم میں وہ گردوں میں ایکٹیویٹ ہوا. اس کی ایکٹیویشن گردوں میں ہوتی ہے، میں پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں کسی ایک ویڈیو میں. تو یہ گردوں سے پھر آنتوں میں آتا ہے اور یہ خون کی گردش سے یہ گھومتا ہوا ہماری آنتوں میں پہنچتا ہے. تو یہ وٹامن D3 اور کیلشیم دونوں اب آنتوں کے اندر موجود ہیں. یہاں پہ خون کی نالی ہے. اس وٹامن D3 نے کیا کرنا ہے کہ اس نے اس کیلشیم کو پش کرنا ہے، ایبزارب کرانا ہے، جذب کرانا ہے آنتوں سے خون کی نالیوں کے اندر. تو وٹامن D3 کا یہ کام ہے کہ وہ کیلشیم کو یہاں سے اٹھا کر پش کرے خون کی نالیوں کی طرف، اس کو خون میں پہنچائے. تو میں نے یہاں پہ مثال ہڈیوں کی دی ہے. یہاں پہ آپ دانتوں کی مثال لے سکتے ہیں، یہاں پہ مدافعتی خلیوں کی مثال لے سکتے ہیں، سیل سگنلنگ میں کیلشیم کام آتا ہے وہاں کی مثال لے سکتے ہیں. لیکن جسٹ فار این ایگزامپل میں نے یہاں پہ ہڈیاں شو کی ہیں. تو اس کیلشیم نے پھر وٹامن D3 کی نگرانی میں خون کی نالیوں میں پہنچ جانا ہے. وٹامن D3 نہیں ہوگا تو کیلشیم آنتوں سے خون کی نالیوں میں جذب نہیں ہو پائے گا. تو وٹامن D3 کا یہ رول ہے. تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کیلشیم کا اگلا رخ ہڈیوں کی جانب ہے. لیکن میں اب آپ کو کیلشیم کی ایک ڈارک سائڈ بتاتا ہوں جس پہ میں مسلسل مختلف ویڈیوز میں بات کرتا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کیلشیم خون کی نالیوں میں رہنا چاہتا ہے. یہ بونز میں نہیں جانا چاہتا، یہ دانتوں میں نہیں جانا چاہتا، یہ باقی جہاں پہ اس کی ضرورت ہے وہاں پہ خود سے نہیں جانا چاہتا، یا جاتا ہے تو بہت کم مقدار میں جاتا ہے. تو اس کے ساتھ اگر آپ وٹامن K2 دے دیں، وٹامن D3 پلس K2 اگر آپ نے لیا اور یہ کیلشیم آپ کی ڈائٹ میں موجود تھا، تو یہ K2 اس کو ڈائریکٹ کرے گا کہ جاؤ آپ کی ضرورت ہے بونز کے اندر. یہ دراصل وہ ٹریفک وارڈن ہے جس نے کیلشیم کو اس کے صحیح رخ پہ ڈالنا ہے. اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے کیلشیم کو یہاں سے اٹھا کے ہڈیوں کے اندر پارک کرنا ہے. تو کیلشیم خود سے ہڈیوں کی طرف مائل نہیں ہوتا، اس کو مائل کرنے کے لیے وٹامن K2 کی ضرورت ہے. اب یہ ہوتا کیسے ہے؟ یہ تھوڑا سا کمپلیکس ہے، میں لیکن آسان انداز سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ K2 دراصل ہڈیوں میں جا کر وہاں پہ موجود ایک پروٹین جس کو آسٹیوکیلسن کہتے ہیں اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے. یہ ایکٹیویشن وٹامن K2 نے کی، یہ آپ کو ایکٹیویشن نظر آ رہی ہے. ہڈیوں کے اوپر یہاں پہ ایکٹیویشن ہوئی، اس کی وجہ سے یہ کیلشیم اسی جگہ کی طرف راغب ہونے لگتا ہے، وہاں کا رخ کرنے لگتا ہے. اور اس طرح پھر K2 ایک تجربہ کار ٹریفک وارڈن کی طرح کیلشیم کو اس کے صحیح رخ پر موڑ دیتا ہے. تو یہ ہے وٹامن K2 کا اصل رول. امید ہے اب آپ کو کلیئر سمجھ آ گئی ہوگی اس چیز کی کہ وٹامن K2 کا کیا رول ہے اور وٹامن D3 کے ساتھ اس کو ایڈ کرنا کیوں امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو ایک انالوجی لیتے ہیں. یہ وٹامن K2 آپ نے دیکھا کہ بالکل ایسے کام کر رہا ہے جیسے فار ایگزامپل آپ شادی یا کسی تقریب میں جاتے ہیں تو وہاں پارکنگ میں ایک جینٹل مین آپ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اور جو نئے لوگ گاڑیوں میں آ رہے ہوتے ہیں وہ ان کو اشارہ کرتا ہے کہ آپ اپنی گاڑی یہاں پارک کریں، آپ وہاں پارک کریں، اور جس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ آپ کو نیویگیشن پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. آپ کے لیے جگہ انجان ہوتی ہے، وہ آپ کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے اور وہ آپ کی ہیلپ کر دیتا ہے. تو ڈیپ ڈاؤن آپ اس کے بڑے مشکور ہوتے ہیں. تو وٹامن K2 بھی بالکل ایسے ہی ہے. یہ کیلشیم کو بتاتا ہے کہ آپ نے ہڈیوں میں پارک ہونا ہے، آپ نے دانتوں میں پارک ہونا ہے، آپ نے مدافعتی خلیوں میں پارک ہونا ہے. تو اگر آپ کو یاد ہو کچھ ہفتہ پہلے ہم نے کچھ پیچز کا ذکر کیا تھا، ٹرانسڈرمل پیچز، جو کہ اب پاکستان میں اویلیبل ہیں، جن کو فار ایگزامپل آپ سکن کے اوپر لگا دیتے ہیں یہاں پہ، تو وہ آپ کے اکراس دا سکن جو نیچے بلڈ ویسلز ہیں، خون کی سرکولیشن ہے، اس میں جذب ہو کر آپ کے خون کا حصہ بن جاتے ہیں، اور یہ ایک نئی ٹیکنالوجی ہے. تو اب وٹامن D3 اور وٹامن K2 کی کمبینیشن کا پیچ بھی اویلیبل ہے، اور اس کو بنانے والے ہیں نیوٹرا پیچ. تو آج کی اس ویڈیو میں ایک خوشخبری بھی ہے آپ کے لیے کہ ان کے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں ان پہ میرے نام کا آپ ڈسکاؤنٹ لے سکتے ہیں. تو جو ڈسکاؤنٹ کوڈ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، یہ انٹر کر کے آپ ان کے تمام پروڈکٹس پہ 10% اپنے لیے رعایت لے سکتے ہیں. ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ضرور جائیے گا، وہاں پہ میں نے وہ خصوصی لنک دے رکھا ہے. لنک کو کلک کرتے ہوئے اگر آپ ان کی ویب سائٹ سے یہ پیچ خریدتے ہیں یا کوئی اور ان کے پروڈکٹس خریدتے ہیں تو تمام کے اوپر آپ کو 10% ڈسکاؤنٹ ملے گا. تو میرے نام کا ڈسکاؤنٹ کوڈ استعمال ہوگا. بہت سمپل ہے، جیسے آپ کوئی بھی آن لائن آرڈر کرتے ہیں، اپنا ای میل، نیم، پتہ وغیرہ یہ دیں گے آپ، اور جب آپ آرڈر پلیس کریں گے تو آپ کو آٹومیٹکلی 10% ڈسکاؤنٹ مل جائے گا. ایک اور بہت اچھا پروڈکٹ ہے ان کا، وہ میں انٹروڈیوس کر دیتا ہوں آپ کے لیے. انسٹنٹ انرجی پیچ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے اندر جو انگریڈینٹس موجود ہیں وہ بھی آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں. اس سے آپ کو ایک انرجی بوسٹ ملے گا. تو میری نظر میں یہ بھی ایک اچھا پروڈکٹ ہے.
تو یہ تھا آج کا موضوع. دوبارہ ملتے ہیں. فی امان اللہ.